یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک زندہ و جاوید بنا دیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ قربانی کا فلسفہ اصل میں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قربانی کو دیکھنا پڑے گا، یہ قرب سے بنا ہے۔ اللہ کا قرب تلاش کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا اور اس کے قریب ہو جانا، اصل تو قربانی کا یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کائنات کا پہلا جو قتل ہوا تھا وہ بھی قربانی پر ہوا تھا کہ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی تو حسد میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اب جو ہم حج کرتے ہیں وہ 4 شخصیتوں کی قربانی کا مجموعہ ہے، سمجھیے۔ میں نے پرسوں شاید یہ بات بتائی تھی کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حاجرہ جو ہماری ماں ہیں، ان کی قربانیوں کا اصل میں مشاہدہ۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی چیز پیش کرنا جس سے وہ راضی ہو جائے، جو چیز اسے پسند ہو، یہ قربانی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یہ قربانی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حج جو ہے یہ قربانیوں کا مجموعہ ہے حساب سے۔ اور میں ایک بات ذرا سی یہاں کہہ دوں لوگوں کے لیے کہ حج کا بہترین تحفہ جو ہے ہمارے لیے وہ آخری خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیں منشور دے کے گئے ہیں، مطلب ایک راستہ بتا کے گئے ہیں زندگی گزارنے کا۔ تو پورے حج کا نچوڑ سمجھ لیجیے آپ کہ وہ آخری خطبہ ہے، اس پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو ان سب لوگوں کی جو شخصیات میں نے بتائی ہیں، ان کی زندگی کے مطالعہ کرنا، ان کے تحمل، ان کے صبر اور ان کی قربانیوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنا، جس سے کہ ہماری زندگی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ یہ مقصد ہے اصل میں تو مین حج کا، کہ قربانی سکھا دی جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان سب کا ہر عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ سب مناسک حج ہیں، وہ سب شاعر اللہ ہیں۔ کیوں ان میں ایسا کیا رمز پوشیدہ ہے جو اتنے برس ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود آج کے دور میں بھی اپنی معنویت، اپنی افادیت، اپنا مقصد، اس میں جو مقصدیت ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ کیا رمز پوشیدہ ہے ان تمام اعمال میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے افراد خانہ کے ذریعے انجام پذیر ہوتے ہیں اور حج کا ایک لازمی رکن قرار پاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ شروعات تو کرتے ہیں قربانی سے، کیونکہ بقرعید بھی آنے والی ہے۔ کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 37 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ مجھے تمہارے خون تو بہہ جاتا ہے، گوشت تقسیم ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہماری جانور خریدتے ہوئے کیا نیت تھی، ذبح کرتے ہوئے کیا نیت تھی، اصل اللہ تک یہ چیزیں پہنچیں گی۔ تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہے۔ اس کے بعد جب پھر جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں اور وہ حج کو جاتے ہیں تو وہاں کے جو حج کے وہاں ہم ادا کرتے ہیں ارکان، ان ارکان میں بھی بہت بڑے بڑے میسج ہمارے لیے زندگی کے لیے ہیں، جس سے کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی 63 سال کی زندگی اس صحرا میں صرف اور صرف لوگوں میں محبتیں بانٹنے کے لیے، انہیں آگ سے بچانے کے لیے اور انہیں مطلب ایک حساب سے آسان زندگی دینے کے لیے کہ ان کی یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ زندگی بھی آسان ہو جائے، اس کے لیے 63 سال گزار کے گئے ہیں۔ تو یہ ساری قربانیاں ان سب لوگوں کی وہ ہیں۔ اصل میں جو سوال آپ کا ہے کہ وہاں کے جو ارکان ہیں، وہاں کے جو شاعر اللہ ہیں، وہ ہمیں کیا کیا پیغام دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہلکی سی بات آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو احرام ہے۔ یہ ہمیں پابندی سکھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں حلال چیزیں بھی وہاں پہ حرام کر دی جاتی ہیں، تو ہمیں آگے حرام سے بچنا ہے۔ تو جو مان لو خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کچھ حرام تھا تو وہاں سے آنے کے بعد ہمیں حرام سے بچنا ہے۔ یہ کفن کا بھی سمبل ہے کہ ہم پچھلی زندگی چھوڑ کے اور نئی زندگی شروع کریں گے، اپنے اندر چینج لائیں گے۔ وہاں جو دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ طواف دوسرے نمبر پہ جو مین چیز ہے، یہ طواف کعبہ جو ہے مرکز ہے، سینٹر پوری زمین کا، اس سے جڑے رہنا۔ اور طواف بھی اینٹی کلاک کیا جاتا ہے، جس سے دل کا جو حصہ ہے وہ کعبے سے لگا رہے۔ تو یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمارا دل مرکزیت سے جڑا رہے، مطلب ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کہیں بھی ہو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت کہ دنیا میں تم کہیں بھی ہو اپنا رخ
کعبے کی طرف کر لو. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا جی فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اپنا وجود، اپنی توجہ، اپنی سوچ، اپنی مقصدیت مرکز سے جڑی رہے. مطلب جہاں بھی کہیں مومن ہو اس کا جو مرکز ہے وہ کعبہ ہے. اس کے بعد حجر اسود، یہ زمین کے باہر سے آیا اکیلا پتھر ہے. یہ جب شروع میں آیا تو یہ سفید تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. تو چپ ہے یہ، اس میں انسانوں کے کالے کارنامے درج ہو رہے ہیں جو وہاں کھلیں گے. حدیث پاک اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دی. تو بنی آدم کے گناہ جو ہیں، جو لوگ اسے چومتے ہیں، یہ جذب کرنے کی ایک طاقت رکھتا ہے. تو وہ اس میں ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو دیکھ کر یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے پتھر، اے حجر اسود، تو میری نظر میں صرف ایک پتھر ہے، میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. تو یہاں اس کی ایک خاص تاثیر ہے. مجاز صاحب، بزرگان دین یا علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، منفی ہوں چاہے مثبت ہوں، اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کے تصورات، اس کے نظریات، اگر اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے تو حجر اسود کو چومتے وقت، اسے چھوتے وقت وہ اس کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، اور حج سے یا عمرے سے واپس آنے کے بعد برکتوں کے ساتھ آتا ہے. اور اگر اس کے اندر خباثتیں ہوتی ہیں تو یہ خباثتیں مزید ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں. جی اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے چومے گا تو وہ خباثتیں وہ ختم کر دے گا. پتھر وہ جذب کر لے گا اپنے اندر. اگر توبہ کی اور اس پہ معصومیت باقی برقرار رہی، معصوم کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. وہاں سے لوٹنے کے بعد جب بندہ معصوم ہو کے وہاں سے لوٹتا ہے گناہ اپنے معاف کرا کے، اگر تمام جنوں انس اس کی نظر میں برابر ہیں، تمام مخلوق. آپ یہ دیکھیے کہ جنوں میں ہر وہ چھپی ہوئی چیز آتی ہے، ہر وہ چھپی ہوئی مخلوق جو نظر نہیں آتی، اور انس میں ہر سانس لینے والی مخلوق. صرف انسان نہیں، تمام انسان، اس کے بعد تمام جانور، چرند پرند، سب ان کے لیے اگر وہ معصوم ہے اور ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو کے آتا ہے تو وہ چپ جو ہے اس کی وہ سب کھینچ لے گی، سارا پتھر اس کے. آپ یہ دیکھیں کہ طواف میں ایک رمل ہوتا ہے، شروع کے 3 چکروں میں تیز چلنا ہوتا ہے. وہ یہ بتانا مقصد ہے وہاں پہ کہ انکساری عاجزی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں بزدل نہ سمجھا جائے. طاقت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، جو سب سے بڑی تو ایمان کی طاقت ہے. اس کے بعد استلام، جو عہد کی تردید ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی، اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے. وہ جو ہم استلام کرتے ہیں، مقام ابراہیم جو ہے وہاں پہ پیروں کی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسے مصلی بنایا گیا. قرآن کی آیت ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جی، تو وہ حج کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے. یہ اشارہ دیتی ہے وہ جو ہمیں وہاں پہ 2 نفل پڑھوائے جاتے ہیں جہاں ان کے پیروں کے نشان ہیں. اس کے بعد زمزم کا معاملہ، ایک ماں کی تڑپ، اس کی محنت. اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ تڑپ اور وہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ ایک رکن بنا دیا گیا، حج کا ایک حصہ بنا دیا گیا اس صحیح کو. تو وہاں اللہ رب العزت نے وہ جو ایڑیوں سے پانی نکالا ہے، دودھ نہیں نکالا آپ دیکھیں، بلکہ پانی نکالا جو آب حیات ہے. ہم بھی اگر محنت کریں تو اللہ کے وہ جو بندے آج پیاسے ہیں اور ہمیشہ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں ہم آب حیات دے سکتے ہیں ایمان کی شکل میں. لیکن ہماری نیت، ہماری محنت اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا سورہ حج کی 37 نمبر آیت کہ تمہاری نیت ہے اللہ تک پہنچتی ہے. اس کے بعد صحیح ہے وہ جو 7 چکر بھاگنا ہے. اب وہاں پانی کی تلاش نہیں کرنی، وہاں تو پانی بہت ہے. اصل تو ایک ماں کی محنت اور اس کی قربانی اور اس کے رب کا حکم ماننا اور اپنی شوہر کی فرما برداری، اسے اللہ نے زندہ رکھنا تھا. اس وجہ سے وہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں آج. اس کے بعد حتیم کا جو حصہ ہے کعبے کے، ایک حصہ ہے کعبے کے برابر میں جس میں چھت نہیں ہے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا، ایک سیلاب آیا تو کعبے کی دیوار جو ہے وہ ساری ڈھہ گئی اور ایک حساب سے شہید ہو گیا کعبہ. تو وہاں اس ٹائم کیونکہ ابھی ایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، جو لوگ بھی تھے انہوں نے اپنی محنت کے پیسوں کو، جو کاروبار کے پیسوں کو، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز پیسہ ہے، اور باقی جو اور ان کے الٹے سیدھے دھندے تھے عورتوں کا یا جوا، شراب سٹا وغیرہ، اس طرح کے پیسوں کو انہوں نے کعبے کی تعمیر میں نہیں لگایا، کیونکہ ایک تصور تھا کہ اللہ کا گھر ہے. تو وہاں یہ میسج دیتا ہے حتیم ہمیں کہ وہاں پیسے ختم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے بلکہ مشرک بھی تھے، انہوں نے وہ حرام کا پیسہ نہیں لگایا. تو ہمیں اپنے گھروں کی چھتوں میں بھی حرام کا پیسہ نہیں لگانا، مسجدوں میں کسی بھی طرح کا پیسہ لگا دیا جاتا ہے. یہ اس طرف میسج دیتی ہے حتیم کہ ہمیں اس طرح کے پیسوں کو مسجدوں سے بچانا ہے لگانے سے. اس کے بعد عرفات، میدان عرفات، یہ یہاں قیام جو ہے، یہ عرف کہتے ہیں پہچاننے کو.
پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے اسی میدان میں ایک دوسرے کو ملے تھے اور وہاں پہچانا تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مجمع دراصل یہاں اکٹھا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، حشر میں بھی ایسے ہی بہت بڑا مجمع، ایک ہی دن میں اتنا بڑا مجمع کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ جگہ وہ دکھائی جاتی ہے. بالکل، یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامتی منظر کشی ہے یوم حشر کی، قیامت کے دن کی. جی ایک اور میسج ہے عرفہ میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مغرب سے پہلے نکل جانے کا حکم ہے. مغرب جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی ہے ملاگے عشاء کے ساتھ. تو یہ میسج ہے کہ تمہارے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اس سے روکیں اس سے رک جاؤ. مغرب کا وقت ہونے کے باوجود آپ وہاں مغرب نہیں پڑھتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے. اس کے بعد ہمیں سورہ بقرہ 198 نمبر آیت میں مزدلفے میں رہنے کا حکم دیتا ہے قرآن کہ جب عرفات سے لوٹو تو مزدلفے میں قیام کرو. وہاں لوگ زمین پہ لیٹتے ہیں احرام کی حالت میں، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو چاہے کوئی کہیں کا بادشاہ ہو. یہ میسج ہی دیتا ہے. اور وہاں کنکریاں چنتے ہیں، ایک دیوانہ وار میں نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو کہ ایک عجیب و غریب ہجوم ہے اور ایک دیوانوں کی طرح سے کنکریاں چن رہے ہیں. تو وہاں یہ میسج ہے کہ تم کتنے بڑے ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانتے. تو وہاں لوگ بڑے سے بڑے عہدے کو، بڑے سے بڑے اپنے ہر چیز کو بھول کے وہاں کنکریاں چن رہے ہیں دیوانوں کی طرح. یہ میسج دیتا ہے ہمیں مزدلفہ. اس کے بعد رمی ہے کہ 3 جگہ ہمیں کنکریاں مارنے کا حکم ہے. وہاں کوئی شیطان تو نہیں ہے اس ٹائم جو اس نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا ہے، اب تو نہیں بہکا رہا، لیکن ایک سمبل بنا دیا گیا کہ اگر اب تمہارے رشتے دار، تمہارے جاننے والے، تمہارے دوست احباب تمہیں یا تمہارا اپنا نفس بہکاتا ہے تو تمہیں کنکریاں مارنی ہے. انہیں کنکری مارنے سے مراد انہیں اپنے سے دور کر دینا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. آخری مرحلہ اور بیان کر دوں کہ سب سے آخر میں ہمیں مینا کا قیام یہ پیغام دیتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن تم وہاں قیام کرو. تو وہاں لوگ رکتے ہی جلدی کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو وہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ترجمان بٹھا کے کہ جو ایک دوسرے کی زبان کا ترجمہ کریں. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کی بات ہونی چاہیے، وہاں پہ مشورے ہونے چاہیے. یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا میسج دیتا ہے. یہ ہمیں قیام جو وہاں کا مینا کا 5 دن کا 3 دن کا جو بعد میں قیام کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. تو یہ ٹوٹل جو چیزیں ہیں انہیں میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس سے کہ ایک حج کا ایک میسج ملے. بالکل مجاز صاحب، یہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کا اجتماع ہے. ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی رمز پوشیدہ ہے. ضرورت ہے کہ دل کے تقوی کے ساتھ ان تمام ارکان کو ادا کریں. اور ان میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ عالمی پیمانے پر جب مسلمان ایک جگہ یکجا ہو رہے ہیں تو ان کے مسائل جانیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے کیا عملی طور پر اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کس طرح اللہ کے دین کو سربلند کیا جا سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. بنیادی طور پر یہی ہے کہ حج جو ہے وہ ہم نے صرف مسلمانوں کی نہیں میڈم، پورے انسانوں کے لیے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس امت کو برپا کیا گیا لوگوں کے لیے. مطلب امت وسط بھی کہا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی بیچ کی امت. اور یہ کہا کہ کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی تلقین کرتے ہو، تو ہمیں اپنے لیے نہیں برپا کیا گیا. یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ہماری نافرمانی ہے کہ ہم اپنی جدادیں بنانے میں لگ گئے، ورنہ ہمیں تو اللہ کے ان بندوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا جو محروم ہیں ہدایت سے. تو ہمیں تو وہاں سے سر جوڑ کے بیٹھ کے اور ان مشوروں کے ساتھ آنا ہے کہ ہم پوری دنیا کی انسانیت جو پیاسی ہے اسے کس طرح سے آب حیات سیراب کر سکتے ہیں. شمیم بانو ہے اور یاسمین ہے. یاسمین تھوڑا سا